قوالی کرنا کیسا، کروانا کیسا، اس کے متعلق سارے بھائی یہ ذہن میں رکھیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں ہمارے عرف کے اندر، ہمارے معاشرہ میں جو قوالیاں آج کل ہو رہی ہیں، ان قوالیوں میں ہوتا کیا ہے؟ قوالی کس چیز کا نام ہے؟ قوالی میں تین چار چیزیں مکس ہوتی ہیں، میلی ہوتی ہیں، جن میں ایک تو وہ خود قوال ہے جو الفاظ بار بار دہراتا ہے، بولتا ہے، اور اس کے ساتھ پیچھے کچھ دوسرے افراد وہ ویسے ہی الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قوالی کے اندر جو 7 افراد بیٹھے ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان سارے افراد کے پاس کچھ آلات ہوتے ہیں جو باجے کی شکل میں، صورت میں وہ بجا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب تین چار چیزیں شامل ہوتی ہیں، ان ساروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تو آج کل کے معاشرہ میں ہم دیکھتے ہیں قوالی اس چیز کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اب اس میں سے ہر ایک چیز کا حکم جدا جدا ہے، ذرا غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ہم دیکھ لیں جو تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس بیٹھ کر، اسلام کے اندر اس طرح کے موقع پر خاص کر جس کو ثواب سمجھا جائے، عبادت سمجھا جائے اور باعث رحمت، باعث قرب الہی سمجھا جائے، اس طرح کے موقع پر تالیاں بجانا، یہ کیا اسلام کے اندر کسی طرح کی کوئی عبادت موجود ہے؟ اسلام نے کیا اس طرح کی کوئی شریعت کے اندر گنجائش رکھی ہے؟ تو ہمیں قرآن پاک یہ بیان فرماتا ہے سورہ الانفال آیہ مبارکہ نمبر 35 کے اندر، یہ 9واں پارہ ہے اور بالکل آخری 9ویں پارے کا صفحہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد عظیم ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ کفار جو مکہ پاک کے اندر رہنے والے تھے، ان کا یہ طریقہ کار بیان ہوا ہے کہ ان کی عبادت نماز، وہ خانہ کعبہ کے پاس جب آتے تو وہ کیا ہوتی تھی؟ الا مکاء و تصدیہ، نہیں تھی مگر سیٹی اور تالیاں، مطلب کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے کرتے تھے مسجد حرام کے پاس، بیت اللہ کے پاس آ کر، جب کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے ہوتے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کر رہے ہوتے، تو یہ لوگ آ کر وہاں سیٹیاں اور تالیاں بجاتے، اور اس کو وہ باعث ثواب سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثواب کی نیت سے تالیاں بجانیاں اور سیٹیاں مارنا یہ حقیقت میں مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام تو اس کو ناپسند فرما رہا ہے، یہ تو کفار کا طریقہ تھا جو اس کو عبادت کے طور پر ادا کرتے تھے۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ یہ تالیاں اور سیٹیاں یہ خوشی کے اظہار پر اکثر انہی جو ہیں غیر مسلم ان کے ہاں بجائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو تو اس طرح کی تالیوں سے، سیٹیوں سے ویسے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں ایک وہ سیٹی ہوتی ہے جو سیکورٹی گارڈ وغیرہ وہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اور حکم رکھتی ہے، لیکن یہ ثواب کی نیت سے سیٹیاں اور خاص کر تالیاں اور اس پر اللہ پاک کے قرب حاصل کرنے کی سوچ، یہ عند اللہ مجروح عمل ہے جس پر بالکل اسلام نے اجازت نہیں دی ہے اور یہ ناپسند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوالی کے اندر جب تالی شامل ہوگی تو یہ والا عمل بالکل ناجائز ہے اور اس سے بچنا لازم ہوگا۔ اگر قوالی میں یہ چیز شامل ہے تو وہ قوالی حقیقت میں شرعیت کے دائرہ کار کے اندر وہ قوالی نہیں ہو رہی۔ اس طرح کی قوالی کرنے والا، قوالی کروانے والا، یہ تالیاں بجانے والا، ان کو پیسے دینے والا، یہ سارے کے سارے قرآن پاک کی اس آیت کے حکم کے تحت ناجائز کام میں شریک ہوں گے، جن سے بچنا ہر ایک پر لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر قوالی کے اندر جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ ہے کافی سارے آلات، جن میں ڈھول ہے، ستار ہے، طبلے وغیرہ ہیں، ہارمونیم، سارنگی اور دیگر مزامیر ہے، اور انہی کے اندر پیانو وغیرہ، یہ سارے آلات ان کو عربی زبان کے اندر معازف کہا جاتا ہے، میم عین اور اینڈ پر زے کے ساتھ، معازف۔ اب ہم دیکھتے ہیں حدیث طیبات کی روشنی میں کہ معازف کو اسلام کے اندر کیا درجہ دیا گیا ہے۔ تو میں آپ بھائیوں کے سامنے صحیح بخاری شریف کی روایت نمبر 5590 پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ راوی ہیں حضرت سیدنا ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ واللہ ما کذبنی سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میں اللہ پاک کی قسم اٹھا کر یہ بیان کر رہا ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ والا فرمان عالی شان سن رکھا ہے۔ حضور پاک کا فرمان عالی شان کیا ہوا؟ فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو زنا کو حلال سمجھنا شروع ہو جائیں گے، آزاد مرد ان کی خرید و فروخت کو حلال سمجھنا شروع ہو جائیں گے، ریشم کو حلال سمجھیں گے، خمر شراب کو حلال سمجھیں گے، والمعازف اور یہ آلات موسیقی، ڈول گانا باجا کے ساتھ یہ ہارمونیم سارنگی، یہ سارے طبلے باجے ان کو حلال سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔
تو ایسی قوم کے لیے حدیث پاک کے اینڈ پر چل کر آپ نے فرمایا کہ ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سور اور بندروں کی شکل کے اندر تبدیل فرما دے گا، ان کی شکلیں بدل جائیں گی۔ تو شکلیں بدلنا کیا یہ معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کے ثواب کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ ثواب کے کام کرنے والوں کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرما رہے ہیں۔ جو زنا کو حلال سمجھیں، ریشم کو حلال سمجھیں، شراب کو حلال سمجھیں، اس کے ساتھ ہی معازف کا ذکر ہے، یہ آلات موسیقی، یہ جتنے ساتھ ساتھ رکھ کر تبلے شبلے بجا رہے ہوتے ہیں، یہ سارے قوالی کے اندر شامل ہیں، اور ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی وحی سنا رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہی والی حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 4020، فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ، لوگ میری امت میں ایسے آئیں گے جو شراب کو حلال سمجھیں گے اور پیئیں گے، کاروبار کریں گے اس کا، اور يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور شراب کا نام تبدیل کر کر اس کا کاروبار کریں گے، جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے عام طور پر شراب کے اندر۔ اور یوزف علی رؤوسہم بالمعازف، فرمایا جب وہ شرابیں پی رہے ہوں گے تو ان کے سروں پر ہی آس پاس یہ سارے باجے آلات موسیقی، یہ ڈول باجے، ہارمونیم اور یہ ستار، یہ گٹار، یہ سب ان کے اوپر بجائے جائیں گے، ادھر سے شراب نوشی ہوگی اور ادھر ساری ان چیزوں کا استعمال ہوگا، جس طرح کہ آج کل عام معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اگر ان کو سمجھایا جائے کہ اس سے باز آؤ تو الٹا وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کہاں سے دقیانوسی باتیں لے آئے ہو، یا نعوذ باللہ من ذالک دقیانوسی باتیں۔ کیا یہ سارے لوگ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عذاب سے بچانے کی کوشش کریں، اور یہ آگے سے ان کو سمجھانا چاہیں کہ آپ معاذ اللہ جو ہمیں غلط تعلیم دے رہے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ تو اگر اس کو حلال سمجھنا شروع ہو جائے بندہ تو کفر تک جا سکتا ہے۔ ایک ہے حرام سمجھ کر، ناجائز سمجھ کر غلطی کر جانا، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس پر بس ضد ہو جانا کہ نہیں جی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہے ہی حلال، کون ہوتا ہے ان کو حرام قرار دینے والا، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ سیدھا سیدھا یہ حدیث پاک کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا انکار، اور جیسے حدیث پاک کا انکار ہے تو قرآن پاک کی کتنی آیات طیبات کا انکار ہوگا جن میں اللہ پاک نے یہ واضح فرمایا کہ میرے نبی پاک کا فرمان علی شان تمہارے لیے بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو کہ میرے پاک قرآن پاک کی آیت حیثیت رکھتی ہے، اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس مغنیات، یہ گانا گانے والیوں کا دورہ چلے گا۔ تو ایسے افراد کے لیے جو آپ نے اینڈ پر وعید فرمائی، فرمایا یکسف اللہ بہم الارض، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو کھولے گا اور یہ زندہ زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، انہی میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کو سور اور بندر بنا دیا جائے گا۔ یہ بھی حدیث پاک واضح، میں نے آپ کو حوالہ اس کا پیش کر دیا، آپ کے سامنے ہے یہ۔ اور ایک تیسری حدیث پاک جس کے راوی ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اس میں کافی ساری نشانیاں بیان ہوئی ہیں قیامت کی۔ ان میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، یہ گانے والیاں اپنے ساتھ عام رکھی جائیں گی، والمعازف، اور وہی آلات موسیقی باجے وغیرہ، ان سب کو عام کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ یہ ہے ترمذی شریف کی روایت نمبر 2210۔ تو یہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ 3 روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں، بخاری شریف، ابن ماجہ اور ترمذی شریف، اور یہی والی روایات دیگر کئی کتب کے اندر موجود ہیں۔ تو ان ساری احادیث طیبات کے مفہوم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قوالی کے اندر جو یہ آلات موسیقی رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہارمونیم وغیرہ بجا کر یہ آوازیں نکالی جاتی ہیں، یہ بھی ساری کی ساری چیزیں منع ہیں، حرام ہیں، اور ان کو حرام کوئی آج کل کا عام بندہ نہیں دے رہا۔ ہمارے آقا پاک نبی محترم خاتم النبیین صاحب شریعت، جن کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرار دے رہے ہیں، اور جو آپ کی ذات پر سچا ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی قوالیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 جلد نمبر 24 اور محفل اسماع پر آپ نے پورا ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ آپ سے سوال ہوا کہ یہ جو قوالیاں آج کل عام چل رہی ہیں ان کے اندر جو کچھ بھی ہے کیا یہ سب جائز ہے؟ تو آپ نے 3 بار سخت جملے کے ساتھ فرمایا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، فرمایا کرنے والا، خود قوالی کرنے والا، قوالی کروانے والا، اس کے ساتھ جو شریک ہیں، یہ سارا اہتمام کرنے والے، یہ سارے کے سارے اس حرام کے اندر شریک ہوں گے، اور انہوں نے غلط چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں اللہ پاک کے نیک بندوں کی طرف۔ ہاں، آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا سب سے پہلے قوال جو لفظ بول رہا ہے ان لفظوں کو، ان شعروں کو سامنے رکھو، ان پر پوری کی پوری چھان بین کرو، کیا اس کے اندر کوئی کفریہ جملہ تو نہیں ہے؟
کوئی غلط الفاظ تو نہیں ہیں، اگر وہ الفاظ شعر و شاعری وہ مشتمل ہے اللہ پاک کی شان پر، پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی نعت پر، آپ کی شان پر، یا جس میں امت کو توجہ دلائی جاتی ہے اللہ پاک کی طرف اپنی محبت رکھنے کی، توجہ رکھنے کی، تو فرمایا اگر وہ اشعار ایسے ہیں تو یہ سارے آلات موسیقی ہٹا دو، تالیاں ہٹا دو، جو قوال صاحب ہیں ان سے کہیں کہ آپ یہی شعر ہمیں ان ساری چیزوں کے بغیر بار بار کہہ کے سناتے رہیں، تو یہ بالکل اس جائز نعت کی صورت بن جائے گی، جو کہ ایک نعت پڑھنے والا، شعر پڑھنے والا وہ نعت پڑھتا ہے تو اس نعت خاں کو کہا جاتا ہے یار بہت اچھا آپ نے شعر پڑھا، ذرا دوبارہ پڑھ دو، یہ ساری چیزیں ہٹا دی جائیں، صرف قوال جو موجود ہے اس کو کہا جائے کہ یہ اچھا شعر تمہیں بار بار سناتا رہے، تو اس طرح کی صرف قوالی جائز ہوگی، ورنہ جو عام رواج اس ٹائم بن چکا ہوا ہے، یہ ساری انداز، یہ ساری قوالیاں کرنے والے، کروانے والے، اہتمام کرنے والے، یہ حقیقت میں شریعت کے خلاف عمل کرنے والے ہیں، نہ ہی تو ان کو سننا چاہیے، نہ ان کو پیسہ دینا چاہیے، نہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آج کل جو ایک عام سا ماحول بن گیا، اس سے آگے جو امت بڑھ رہی ہے کہ جب اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں عورتوں کو بھی اکٹھا کر لیا جاتا ہے، مردوں کو بھی اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور پھر اولیاء بزرگان دین کے ناموں پر ان کو عام رواج دیا جا رہا ہے، عرس کا نام دے کر یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، اور حقیقت میں یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس طرح کے عمل کرنے والے افراد کو چاہیے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے پیچھے ہٹائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، حقیقت جو شریعت ہے اسلام کی اس کے مطابق اب عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک دین دنیا کی حقیقی برکتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔